انقلاب فرانس نے ایک نئی دنیا تشکیل دی جو مذہبی روایات سے جدا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نئے نظام کے بعد لوگوں کی اکثریت مادیت اور لادینیت کے رنگ میں ایک ڈھنگ جو ہے سیکولرزم اختیار کرتا ہے اور کبھی دوسرا ڈھنگ جو ہے وہ سیکولرزم اختیار کرتا ہے۔ ہیڈونسٹ اپروچ جو ہے وہ اس سیکولرزم کے نتیجے میں آج دنیا بھر میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ سیکولرزم محض ایک اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریے اور ایک نظام کا نام ہے۔ اگر ہم اس کے معنی اور مفہوم کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سی رکاوٹیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ جو سیکولرزم ہے، جیسے یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے، مختلف ایرا سے گزرا ہے، تو اس کے اندر بہت سی ترامیم آتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کے اندر تجدید بھی ہوئی ہے، تخفیف بھی ہوئی ہے، اور اس کی تعویل جو ہے وہ بھی کئی مراحل سے گزر کر آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولرزم کو لے کر جو مغربی مفکر ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں اور سوشیولوجسٹ یعنی کہ ماہرین عمرانیات، ان کے مابین اگر ہم ان کے مباحث کو دیکھتے ہیں یا ان کی ڈسکشنز کو دیکھتے ہیں تو مختلف طرح کے افکار و خیالات اس سیکولرزم کے بارے میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیکولرزم کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے اور اس کا کوئی ایک ایڈیشن یہ نہیں ہے۔ یہ کبھی یکسر مذہب کا انکار کرتا ہے اور کبھی جزوی طور پر مذہب کا اقرار کرتا ہے، کبھی تو مکمل طور پر مذہب کے حوالے سے سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کرتا ہے، اور کبھی مذہب کو ذاتی اور شخصی معاملہ کہہ کر اس کو قبول کرتا ہے۔ کبھی ایک ڈھنگ جو ہے سیکولرزم اختیار کرتا ہے اور کبھی دوسرا ڈھنگ جو ہے وہ سیکولرزم اختیار کرتا ہے۔ انفرادی سطح پر تو کبھی یہ مذہب کو قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن اجتماعی سطح پر یعنی کہ معاشی، سیاسی اور ریاستی سطح پر بالکل یہ سیکولرزم جو ہے یہ مذہب کو رد کرتا ہے۔ اگر ہم آج کے موجودہ دور کی بات کرتے ہیں تو یہی رنگ اور یہی ڈھنگ جو ہے وہ سیکولرزم اختیار کیے ہوئے ہے، یعنی کہ مذہب جو ہے اس کا تعلق صرف انفرادی سطح پر ہے، البتہ مذہب جو ہے اجتماعی سطح پر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ اخلاقی سطح پر، تعلیمی سطح پر، تعلیمی نظام کی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی اور ریاستی سطح پر یہ جدید اسلوب جو ہے یہ سیکولرزم آج کل اختیار کیے ہوئے ہے۔ یعنی کہ سیکولرزم جو ہے اس نے زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ کچھ کیسر کے لیے اور کچھ کلیسا کے لیے، یعنی کہ اس نے چرچ اور سٹیٹ کے درمیان جو ہے اس نے تفریق کر دی ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے آئینے میں اس سیکولرزم، اس نئے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ سیکولرزم دراصل مغرب کا تجربہ ہے، جسے مغربی معاشروں نے صدیوں کی کشمکش کے بعد اختیار کیا ہے۔ اس لیے مغرب کی تمام ریاستوں نے اسے بطور ریاستی پالیسی کے اختیار کیا ہے، اور اس نظریے کے فروغ کے لیے انہوں نے جارحانہ پالیسی جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم کا آغاز اور انجام مادیت کے اوپر مبنی ہے، یعنی کہ میٹیریلزم کے اوپر مبنی ہے، اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ ایک حصی تمدن کا علم بردار ہے جو صرف سینشوسنس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جہاں اسپرچویلٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر اس روحانیت کی وہ گنجائش نکالتا ہے۔ دراصل اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی نظریے کی وجہ سے جو زندگی کا مین جو ٹارگٹ بن کر رہ گیا ہے وہ صرف اور صرف فزیکل پلیئر بن کے رہ گیا ہے، یعنی کہ ہیڈونسٹ اپروچ جو ہے وہ اس سیکولرزم کے نتیجے میں آج دنیا بھر میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ اب ہم اس لفظ سیکولرزم کی ایٹیمالوجی کی بات کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو لفظ سیکولر صفت کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے، یعنی کہ ایڈجیکٹیو اور کوالٹی کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس لفظ کا اولین استعمال اہل روم یعنی کہ رومن امپائر میں ہمیں ملتا ہے۔ رومی عہد میں، رومن امپائر کے دوران لیوڈی سیکولریز کھیلوں کو کہا جاتا تھا۔ رومی فرما روا اگسٹس نے 17 قبل مسیح میں 100 سال کے اختتام پر کھیلوں کا انعقاد کیا تھا، جو سلطنت روما کی 5ویں صدی کے کھیل ففتھ سیکولم آف روم کہلائے۔ مغرب کا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ تھا جس میں مذہبی اقدار اور روایات کا غلبہ تھا، لیکن آنے والے وقت میں جب فلسفہ روشن خیالی یعنی کہ فلسفی آف انلائٹنمنٹ کو مغرب میں فروغ ملا تو اس فلسفے کے تحت مغربی تہذیب کا میلان جو اس کی انکلائنیشن تھی وہ رومن تہذیب اور اس کے احیاء کی طرف ہوئی، جس کی وجہ سے رومن سلطنت کی اقتدار اور روایات کو معاشرے میں پذیرائی ملی۔ مسیحی روایات کے مقابلے میں رومن اقدار کو زندہ کرنا اور اس کو اپنانا باعث فخر سمجھا جانے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب کی فکری بنیادیں یونانی تہذیب اور فلسفے پر نہیں بلکہ رومن تہذیب و فکر پر رکھی گئیں۔ اس لیے لفظ سیکولر کو اہل مغرب نے اپنے معنی و مطالب میں ڈھال کر رومی افکار و خیالات کا اثر نو زندہ کرنے کی پوری کوشش کی۔
یہاں ایک شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس شخص کا نام ہے جیکب ہولیوک۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سیکولرزم کی تحریک میں جان ڈالی۔ ہولیوک نے سیکولرزم کی تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے نئی اصطلاحات اور نئے دلائل مرتب کیے۔ اس نے آزاد خیالی یعنی کہ فری تھاٹ اور دہریت و الہاد یعنی کہ ایتھیزم کو سیکولرزم کے لفظ کے ساتھ متعارف کروایا، اور مغرب اور یورپ میں اس تحریک کو پذیرائی ملی، یعنی ہولیوک اس تحریک کا روح رواں بن گیا۔ اس کے علاوہ سیکولرزم کے نظام کو فکری غذا فراہم کرنے میں مغربی مفکرین اور فلاسفرز، جن میں رینے ڈیکارٹ، فرانسس بیکن، جان لاک، تھامس پین اور رابرٹ اون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انتہائی قابل ذکر جو ہے وہ ہستیاں ہیں اس سیکولرزم کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے۔ یوں کہنا چاہیے کہ یہ وہ فلاسفہ تھے جو سیکولرزم کا ہراول دستہ تھے۔ ان فلاسفہ نے وحی کا انکار کرتے ہوئے خالصتاً عقلی اور حسی بنیادوں پر معاشرے کی تشکیلیں نو کی۔ ان کے نظریات کو مغربی سائنسدانوں، سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تعلیمی ماہرین نے مزید تقویت پہنچائی۔ اس طرح یورپ یعنی کہ مغرب میں مذہب کی گرفت کمزور ہوتی گئی۔ جب ان مذہب بیزار عناصر کے اثرات گہرے ہوتے گئے تو آخرکار مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا، اور پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ انقلاب فرانس نے پوری کر دی۔ اس انقلاب نے اہل مغرب سمیت دنیا بھر گہرے اثرات مرتب کیے۔ انقلاب فرانس نے ایک نئی دنیا تشکیل دی جو مذہبی روایات سے جدا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نئے نظام کے بعد لوگوں کی اکثریت مادیت اور لادینیت کے رنگ میں رنگے گئی۔ جہاں انقلاب فرانس نے مذہب کو معاشرے سے رخصت کرنے میں اہم کردار ادا کیا، وہاں پر مارٹن لوتھر کے نظریات اور افکار نے بھی سیکولرزم کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے مسیحیت میں اصلاح کے نام پر تحریک اصلاح یعنی کہ ریفارمیشن کا آغاز کیا، اور اس کی تحریک کے باعث مزید مذہب کی بنیادیں جو تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ مارٹن لوتھر نے کرسچینٹی میں موجود بیجا پابندیوں اور ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ اس تحریک سے وابستہ افراد پروٹیسٹنٹ کہلائے۔ اس اعتبار سے اس موضوع یعنی کہ سیکولرزم پر تحقیق کی اشد ضرورت ہے کہ انسانیت کو سیکولرزم کا اصل چہرہ دکھایا جائے، یعنی سیکولرزم کی حقیقت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس نظریے کو وجود میں لانے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور اس کے دنیا پر کیا اثرات رونما ہوئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس تمام سلسلے کو فالو کیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد سیکولرزم کے اوپر مکمل جو ہے وہ ویڈیوز آنے والی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم پوری سیکولرزم کی تاریخ کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارا فیز 1 ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد فیز 2 سٹارٹ ہوگا، جو کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس میں ہم اسلام ورسز سیکولرزم کو دیکھیں گے کہ کس کس اعتبار سے یہ جو سیکولرزم ہے یہ اسلام کے ساتھ ٹکراتا ہے، اور سیکولرزم کی کن کن باتوں کو یہ اسلام جو ہے اس کی نفی کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس پوری سیریز کو فالو کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔